السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ ہماری ناول دھیرے دھیرے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ارتزا کے پاپا کا ماضی کا بھی ذکر آ رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے۔ چلے بڑھتے ہیں۔ ارکام اپنے گال پر ہاتھ رکھے ششدر سا کھڑا ارتضیٰ کا وجیح چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ارتضیٰ، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ لاڈلے بیٹے کو تھپڑ کھاتے دیکھ کر ارکم ملک تڑپ کر آگے آئے۔ پیچھے کھڑے ارحم ملک، ذوالفقار شاہ، زارون، افتخار شاہ اور سیف سالم بھی حیران کھڑے رہ گئے۔ سیف یا سالم کو یہ امید نہیں تھی کہ ارتضیٰ نے اس وجہ سے انہیں یہاں بلایا تھا، جبکہ کچن کے دروازے سے ہال میں ہونے والی کارروائی دیکھتی علایا بھی شوہر کے اس اچانک تیش بھرے روپ کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ بالکل پاپا، آپ کا لاڈلا بیٹا بھی یہی ڈیزرو کرتا ہے، ارتضیٰ نے باپ کو جواب دیتے بھی ارکام کو گور کر دیکھا تھا، جسے دوسری بار بھائی سے مار پڑی تھی، مگر پہلی بار وہ سرے سے ہی غلط تھا۔ تبھی بھائی سے پڑنے والی مار کا اس کو افسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس بار اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ارتضیٰ نے اسے مارا۔ یہی بات ارکام کو ساکت ہونے پر مجبور کر گئی۔ سیف نے ایلین کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی ارکام ملک، اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے مال میں ہوئے اس تماشے کی کلپ نکلوا لی ہے، جس میں سیف تو نہیں، البتہ تمہاری بدتمیزی کا ثبوت ضرور موجود ہے۔ اس پوری کلپ میں سیف ایلین سے بدتمیزی کرتا کہیں دکھائی نہیں دیا، بلکہ اسے سب کے سامنے تھپڑ مار کر تم نے اپنی ضلالت کا ثبوت ضرور دیا ہے۔ یہ چاہتا تھا تو بدلے میں وہی تمہارا بھی منہ توڑ سکتا تھا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے کیونکہ تم اس کے بارے میں ابھی جانتے نہیں ہو۔ تم ایک عام سویلین ہو اور وہ سیف شیرازی ہے۔ پہلی بار کے بعد اگر یہ دوبارہ تمہیں میری وجہ سے چھوڑ سکتا ہے تو تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم سے کم ہے یا ڈر گیا ہے۔ جس انداز سے اس کی تربیت کی ہے نا مسٹر ارکام ملک، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے ہتھے چڑھ کر تم آسانی سے بچ نکلتے۔ بڑے بڑے گنڈے بدماش نہیں بچ پاتے، تو تم کیا چیز ہو؟ انسان، ایک عام سے انسان۔ تم جیسے عام سے بندے کا منہ توڑنا سیف شیرازی کے لیے بس دو مکوں کا کھیل ہے، اینڈ نتھنگ۔ تیسری بار ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ تم اس کے سامنے 2 منٹ بھی ڈھنگ سے نہیں ٹک پاؤ گے۔ بس یوں چٹکیوں میں وہ تمہارے جسم کی تمام ہڈیاں توڑ کر تمہارے ہاسپٹل پہنچا دے گا۔ تمہیں زیر کرنا اس کے لیے لمحوں کا کھیل ہے۔ تم نے اسے سب کے سامنے 2 بار تھپڑ مارا، بدلے میں تمہارا ہاتھ بھی توڑ سکتا تھا، مگر جانتے ہو یہ کس لیے چپ رہا؟ صرف میری وجہ سے، کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ مگر تم نے اس چپ کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آج سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو اور اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم سے بھلے ہی میرا خون کا رشتہ ہے، مگر ان دونوں سے میرا دل کا رشتہ جڑا ہے۔ یہ میرے بھائی ہے، ان کے باپ نے میرے لیے وہ کیا ہے جو میرے سگے باپ نے بھی نہیں کیا۔ ارتضیٰ نے غصے سے کہتے سامنے کھڑے باپ کو دیکھا، جن کا چہرہ اس کی بات سن کر بری طرح پھیکا پڑا۔ 18 سال کا تھا میں، اس وقت زندگی کے ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب ایک دن بابا کے دارالامان میں سارم اور سیف کی ماما سے میری ملاقات ہوئی، جو بابا کی بہن ہے۔ وہاں کسی کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی، مگر وہاں انہیں میرے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بھی مل گئے، اور پھر میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آیا، اور وہ انقلاب لانے والے ڈیڈ تھے۔ دنیا ان کو ساحر شیرازی کے نام سے جانتی ہے، سب کے لیے نام عام ہوگا، میرے لیے یہ نام بے حد خاص ہے۔ میرے محسن، میرے ہمدرد، میرے لیے باپ جیسے مشفق اور جان دینے کی حد تک مجھ سے محبت کرنے والے وہ عظیم شخص ہے، جن کی وجہ سے آج میں سر اٹھا کر سب کے سامنے کھڑا ہوں۔ انہوں نے مجھے زندگی کا حقیقی مقصد سمجھایا۔ وہ مما کے ساتھ ساتھ خود اپنے بچھڑے بھائی سے ملنے دارالامان آئے تھے۔ وہاں انہیں اپنے بھائی تو ملے ہی، مگر ساتھ ہی میں بھی ملا۔ انہوں نے ہی مجھے جیسے ٹوٹے بکھرے منتشر شخصیت والے شخص کو جوڑ کر یکجا کیا، مجھے میری لائف کا ٹارگٹ دیا، مجھے وہ بنایا جو آج میں ہوں۔ میرے بابا اور ڈیڈ، یہ دو وہ معمار ہیں جنہوں نے میرے زندگی کی عمارت کو تعمیر کیا ہے۔ کام بابا اور ڈیڈ کا احسان میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتا۔ زارون اور زیب کے ساتھ ڈیڈ کے یہ دونوں بیٹے بھی ان دونوں کی موجودگی کے باوجود میرے زیر نگرانی رہے ہیں۔ ان کی تربیت میرے سامنے ہوئی ہے، ان کی رگ رگ سے میں واقف ہوں، اسی لیے جانتا ہوں کہ کون کس قسم کی فطرت رکھتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے۔ سیف نے ایلین سے نہ پہلے دن جان بوجھ کر بدتمیزی کی تھی، اور نہ ہی اس مال میں اس نے ایلین سے کچھ کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے اپنے پہلے دن کی غلط فہمی کے لیے معافی مانگنے گیا تھا، مگر تم نے بنا سچائی جانے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ پہلی بار غلط فہمی تھی، لیکن اس بار تم نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے۔ یہ چاہتا تو اسی وقت تمہارا حشر نشر کر دیتا، اور تم اتنی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ اسے روک پاتے، مگر اس نے صرف میری وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ مگر اب جب میں نے ساری بات جان چکا ہوں تو میں نے اسے اجازت دی ہے کہ جو دل چاہے تمہیں سزا دے، اور میں اسے بالکل نہیں روکوں گا، لیکن یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے جو اس نے تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، صرف معافی کی شرط رکھی ہے، اس لیے تمہیں اس سے ابھی سب کے سامنے معافی مانگنا پڑے گی۔ ارتضیٰ نے ارکام کو اچھی طرح ساحر شیرازی کی فیملی
کے بارے میں سمجھانے کے ساتھ اس کے سامنے سیف کی شرط بھی رکھ دی، مگر اس کے خاموش ہوتے ہی ارقام جو سر جھکا کر کھڑا بھائی کی ملامت سن رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا تھا، جبکہ ارتضیٰ اس کو اس کی سپاٹ نگاہوں میں کہیں بھی شرمندگی کی ہلکی سی رمق بھی نہیں دکھائی دی۔ یعنی اس کے اتنا سمجھانے کے باوجود ارقام اپنی ہر دھرمی پر قائم تھا۔ یہ سیف شیرازی ہو یا اس ملک کا وزیر اعظم، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا بھائی، آپ بھلے ہی اسے کتنا ہی اپنا سمجھے، مگر اپنا کہہ دینے سے کوئی اپنا نہیں ہو جاتا۔ آپ ان کے والد کے احسانوں تلے دب کر ان کے کرتوتوں سے چشم پوشی اختیار کر لے، لیکن میں حقیقت فراموش نہیں کر سکتا۔ سیف شیرازی، آپ مانے یا نہ مانے، مگر اس نے میری دوست سے بدتمیزی کی تھی۔ آگے بھی اس نے ایسا کیا تو میں مزید اسے ایک نہیں بلکہ 2 تھپڑ ماروں گا۔ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے، کیسے توڑتا ہے میرے ہاتھ پیر، یا کس طرح میرا حشر نشر کرتا ہے۔ یہ اگر مجھے زیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو میں بھی اس کا منہ توڑ سکتا ہوں۔ پھر آپ کے اسی اپنے صارم نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، یا آپ بھول گئے؟ یاد نہیں ہے آپ کو کہ اس کی وہ حرکت بھابھی جان کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ پیچھے کھڑے صارم نے غصے سے بل کھاتے ہوئے شرربار نگاہوں سے ارقام کو دیکھا اور اپنے بند ہاتھوں کی مٹھی پر زور سے انگوٹھے پھیرنا شروع کیا۔ یہ انہیں کڈنیپ کر کے لے گیا تھا۔ ارقام نے قہر بھری نظروں سے سیف کے بعد صارم کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ کو جتایا، مگر یوں سب لوگوں کی بھی چلایا کہ ذات کو گھسیٹے جانے پر ارقام نے ارتضیٰ کے اوپر جیسے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ تبھی وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ارقام! ارتضیٰ نے دھاڑتے ارقام کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، مگر ارقام کے پیچھے کھڑے ارکم ملک کے چہرے پر نظر پڑتے اس نے خود پر کنٹرول کر کے جبڑے بھیج لیے تھے اور ارقام کو ایک طرف دھکیلا تھا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار پنچ ارقام کے پاس دیوار پر لگی شیشے کی پینٹنگ میں مارا اور پاس رکھا واز اٹھا کر دور اچھال دیا۔ سب کے بیچ علایہ کا نام سن کر اس کے سر پر عجیب سی دیوانگی سوار ہوئی تھی۔ ارتضیٰ! ارحم ملک کی چیختی آواز پر ارتضیٰ نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور زارون سمیت ذوالفقار شاہ بھی لپک کر اس کے پاس آئے تھے۔ بھیا پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام ڈاؤن! غصے سے بھپرتے ارتضیٰ کے کندھے پر ایک بازو اور سینے پر دوسرا ہاتھ پھیلاتے زارون نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کو بند کر کے کھول کر اپنے سامنے ساکت و شوقڈ سے کھڑے ارقام کو شعلے برساتی نظروں سے دیکھا، جس نے یہاں سب کے بیچ علایہ کا نام لے کر اسے کانٹوں پر گھسیٹ لیا تھا۔ کچھ نہیں بھولا میں ارقام ملک، کچھ بھی نہیں بھولا، مجھے سب کچھ یاد ہے، وہ بھی جو صارم نے کیا اور وہ بھی جو تم نے کیا تھا۔ یہاں آتے شراب کے نشے میں تم کیا کچھ کر چکے ہو یاد دلاؤں تمہیں؟ بھول گئے اپنا کمینہ پن؟ صارم سے پہلے تو تم اپنی ضلالت دکھا چکے ہو مجھے، پھر کس بنا پر صارم کو قصوروار کہہ رہے ہو؟ تمہیں اپنی دوست کے ساتھ سیف کے بدتمیزی کرنے پر اس قدر غصہ آ رہا ہے، وہ دوست جس سے تمہارا اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، رائٹ؟ مگر علایہ میری بیوی ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ ارقام ملک کہ ماضی میں اپنی بیوی پر بری نظر ڈالنے کے جرم میں اب تمہیں میں کون سی سزا دوں؟ بقول تمہارے یہ میرے اپنے نہیں، مگر تم تو میرے بھائی ہو نا، پھر مجھے تمہارا کیا کرنا چاہیے؟ ان پر انگلی تم بعد میں اٹھانا، پہلے خود کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ انہوں نے جو کیا اس پر میں نے چشم پوشی اختیار کی، مگر تم نے جو کیا اس کے لیے میں نے تمہارا گریبان نہیں پکڑا۔ تمہیں کچھ غصے سے بولتے ہوئے ارتضیٰ کی نظر کچن کے دروازے پر بت بن کر کھڑی علایہ پر پڑی تھی اور وہ یکلخت لب بھیج کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے دیکھتے علایہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر بنا کسی پر نظر ڈالے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تھی، جسے ارتضیٰ کے ساتھ زارون اور صارم نے بھی دیکھا۔ ارتضیٰ لپک کر فوراً اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے فوراً روکتے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ علایہ کو کس بری طرح توڑ چکا تھا۔ اسی لیے ابھی ارتضیٰ کا اس کے سامنے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کسی کی نہیں سنتی، جبکہ زارون کے روکنے پر ارتضیٰ رک تو گیا، مگر اسے معلوم تھا کہ علایہ اوپر اکیلی رو رہی ہوگی۔ تبھی اس نے شدید بے بسی سے اپنی پیشانی کے بال مٹھیوں میں دبوچ لیے اور ایک قہر بھری نظر اس نے سامنے کھڑے ارقام پر ڈالی تھی، جو اب بھی ششدر سا کھڑا بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا تھا ارتضیٰ نے؟ کس طرح سب کے بیچ اس کے بھائی نے اسے آئینہ دکھایا تھا؟ وہ تو بھول ہی چکا تھا ماضی میں کی گئی اپنی ان تمام بدعمالیوں کو جو اس نے سرزد کی تھی۔ وہ تو ایک نئی زندگی کی شروعات کر کے سمجھ رہا تھا کہ اس کی پچھلی زندگی کے وہ تمام گناہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، جن سے حال اور مستقبل میں اس کا کبھی بھی واسطہ نہیں پڑے گا، مگر اتنی جلدی اس کی سیاہ کاریاں سب کے سامنے ظاہر ہونے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا شرم آ رہی ہے تمہیں یا نہیں، یا بالکل بے غیرت اور بے شرم ہو چکے ہو۔ یہاں سب کے بیچ میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی علایہ کا نام لینے کی؟ ڈوب مرو کہیں چلو بھر پانی میں جا کر۔ یقین نہیں ہوتا مجھے کہ تم اپنی ماں جیسی باضف اور صبر والی عورت کے بیٹے ہو۔ اس بار ارکم ملک بھی بھپرے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر طیش میں آئے تھے، جو کسی زخمی شیر کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے جیسے خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تبھی ارکم ملک نے آگے بڑھ کر ارقام کو کندھوں سے تھامتے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے غیرتا!
اپنے فٹوں میں گھر کی عورتوں کو گھسیٹتے شرم نہیں آ رہی تجھے؟ ایک تو غلطی کرتا ہے، اوپر سے منہزوری بھی کرتا ہے۔ ارتضیٰ ایک چماٹ اور لگا اس کو۔ میری طرف سے بھی یہی سی قابل ہے۔ گھر آئے مہمانوں کی تذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ میری بہو کا نام لے کر اس نے سب کے بیچ شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے مجھے اور میرے بیٹے کی تربیت کو۔ سچ سچ بتاؤ کامی، یہ کمینہ پن تو نے ان انگریزوں سے مستعار لے لیا ہے نا؟ اسی لیے منع کیا تھا میں نے اپنے پتر سے کہ مت بھیج اس کو ولایت۔ اب دیکھ لے ذرا خود اپنی آنکھوں سے بیٹے کے رنگ ڈھنگ۔ اوئے کمینے، میرے زر کو دیکھ، سعدی اور اماں سے سبق سیکھ۔ مجال ہے جو اپنے بڑوں کے سامنے یہ ہٹ دھرمیاں دکھاتے ہو۔ اب کھڑا ہوا سب کی صورت کیا دیکھ رہا ہے؟ معافی مانگ سیف سے اور پھر اپنے بھائی سے بھی، ورنہ ارتضیٰ نے جو کسر چھوڑ دی ہے وہ میں پوری کر دوں گا۔ ارحم ملک بھی غصے سے بھڑکتے ہوئے آگے آئے تھے اور ارکم ملک کو ایک سائڈ کرتے انہوں نے ارکام کو پیچھے دھکیل کر بے نکت سنائی تھی۔ رہنے دی دادا جان، معافی کی ضرورت نہیں ہے، بنا معافی مانگے ہی میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری وجہ سے یہاں اتنا بڑا تماشا ہو جائے گا، یا یہ اپنے اور میرے جھگڑے میں بھائی کے ساتھ بھابھی کو لے آئے گا۔ یہ میرے اور برو کی طرف سے اپنے دل میں اتنا کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ یقین کرے اگر مجھے ذرا سی بھی خبر ہوتی تو میں بھائی کے سامنے اتنی فضول شرط رکھتا ہی نہیں جو ان کے لیے اس قدر تکلیف کا باعث بنی۔ میری بات سنو ارکام، تم نے اپنے پن کی بات کی تھی نا، خون کے رشتے اگر اپنائیت کی ضمانت ہوتے تو دین ہمارے سامنے حابیل قابیل یا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی مثال نہ رکھتا۔ چلو حضرت یوسف کے بھائی تو سوتیلے تھے، مگر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ دونوں تو بالکل سگے، یعنی ایک باپ کے ساتھ ایک ہی ماں کے بھی اولاد تھے نا۔ تم ہمارے ساتھ ارتضیٰ بھائی کا رشتہ طے کرنے والے کون ہوتے ہو؟ بھائی کو میں نے یا برو نے کبھی بھی نہیں سمجھا۔ ہمیں ان سے اس قدر محبت ہے کہ تمہاری جگہ میں ہوتا اور بھائی مجھے تم سے معافی مانگنے کا حکم دیتے تو میں بنا سوال جواب کیے، کیوں، کیسے، کس لیے کے جھنجھٹ میں پڑے بنا بھائی کے ایک حکم پر معافی کے ساتھ اپنا سر بھی مقابل کے قدموں پر جھکا دیتا۔ بات رشتوں کی نہیں بلکہ دل سے جڑے تعلق کی ہوتی ہے۔ تمہارا اور ارتضیٰ بھائی کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، مگر بھائی نے ٹھیک کہا، ان سے ہمارا دل کا رشتہ جڑا ہوا ہے جو تمہارے رشتے سے زیادہ مضبوط اور اٹوٹ ہے۔ سیف نے ملامتی نظروں سے ارکام کو دیکھتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سالم نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ پاپا میں علیہ کے ساتھ کچھ دن کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہوں، ارتضیٰ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اوپری سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، اور اس کے بعد سبھی لوگ ایک کے بعد ارکام پر ملامتی نظریں ڈالتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ہال میں اکیلا کھڑا ارکام ہارے ہوئے انداز میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، بہت دنوں بعد اسے اپنے لیے وقت ملا، اور خوش قسمتی سے موسم کے تیور بھی آج خاصے بہتر تھے۔ تیز چلچلاتی دھوپ کے بجائے آج ہلکی نرم گرم دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں سو خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، یعنی موسم اچانک ہی جیسے اکرمہ سلطان پر مہربان ہو گیا تھا۔ تبھی وہ جو صبح سے جم کے بعد اپنے روم کی اسٹڈی میں بند اپنی پسندیدہ عربی شاعری کی کتابوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس کی نظر جب اسٹڈی کی کھڑکی کے ذریعے باہر کے موسم پر پڑی تو وہ زو جانے خیال سے جلدی سے اپنی آرام دہ چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلتے اس نے اسٹڈی کے گلاس ڈور میں نظر آتے اپنے عکس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی وائٹ شرٹ پر بلو ٹراؤزر میں وہ بالکل سمپل سے گھریلو حلیے میں تھا۔ یہ آرام دہ لباس وہ زیادہ تر گھر میں موجودگی کے دوران ہی زیبتن کیا کرتا تھا، وہ بھی سیما آپ کے کہنے پر، کیونکہ وہ اسے ہر وقت اس مخصوص عربی حلیے میں دیکھ کر منہ بنانے لگتی تھی۔ اسے انڈین لڑکوں کا سمپل اور سوبر لک اچھا لگتا تھا، اکرمہ کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اس کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گھر میں ویسٹرن اسٹائل ڈریسز ہی پہنا کرتا تھا کہ اس دن اسے سیماب سے بھی ویڈیو کال پر بات کرنی ہوتی تھی۔ آج بھی اسے شام کو سیماب کو کال کرنی تھی، جس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ اپنے ملازم کو تمام ساز و سامان کے ساتھ زو میں آنے کا آرڈر دے کر خود زو کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر ملازم بھی اس کے کپڑے ٹاول کے ساتھ بڑی سی چھتری اور چیئر لیے بھاگا بھاگا اکرمہ کے پیچھے زو میں چلایا، جبکہ اس سے پہلے اکرمہ کے زو میں پیر رکھتی زو مختلف جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ مسکراتا ہوا اندر چلایا اور اپنے تمام لاڈلوں کو دونوں ہاتھوں سے فلائنگ کس دیتا ہوا وہ قدرے الگ تھلگ بنے 3 پنجروں تک آیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے پنجروں کے دروازے کھول دیے تھے، مگر اس کا پورا دھیان ایک پنجرے میں موجود ان سفید چروں پر تھا جنہیں 2 ہفتے پہلے ہی اس کی شدید فرمائش پر اس کے بابا نے منگوایا تھا۔ اکرمہ نے ان کی پیٹھ تھپکتے ہوئے زو میں جانوروں کی دیکھ بھال پر مامور ملازم کو ان وائٹ ٹائیگرز کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اکرمہ کو شیروں کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس کے خاص ملازم نے ڈرتے ڈرتے پاس جا کر فوراً ہی اکرمہ کی چیئر اس کے بالکل پیچھے بچھا کر چھتری بھی لگا دی اور خود سرا سے زو کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اکرمہ کے ملازم کو اپنی سرفرے مالک پر ہمیشہ ہی ایسے حیرت ہوتی تھی جیسے شیروں کے ساتھ اس طرح کھیلا کرتا تھا جیسے کوئی لوگ بکری کے بچوں اور چھوٹے چھوٹے مرغے مرغیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔
اس کے شوق ساری اوکھے قسم کے تھے۔ اس بیت السلطان میں ہی اکرما کا اپنا فائٹنگ کلب بھی تھا، جہاں وہ ہر 3 سے 4 مہینے میں باکسنگ اور ریسلنگ کے مقابلے بھی رکھتا تھا۔ ان مقابلوں میں اپنے ملک کے سوا بیرونی ممالک کے بھی ٹاپ باکسرز اور ریسلرز حصہ لیتے تھے۔ ان مقابلوں کو خود ہی اسپانسر بھی کرتا تھا، جس میں جیت ہار کے فیصلے کے لیے باقاعدہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر شہرت یافتہ بڑی بڑی نامور اور اپنی فیلڈ کی ماہر شخصیات کو مدعو کیا جاتا تھا۔ باکسنگ اور ریسلنگ کے انہی مقابلوں کو نہ جانے کتنی بار جیت بھی چکا تھا۔ جس دن وہ جیت سے ہمکنار ہوتا تھا، اس دن بیت السلطان کے تمام ملازمین کی عید ہوتی تھی، کیونکہ ان سب کو ہی معلوم تھا کہ اکرما سلطان اس دن ان پر دل کھول کر نوٹوں کی بارش کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور تو اور وہ باقاعدہ سے گھر کے ملازمین کو کبھی شہر کے شاندار ہوٹل میں ڈنر تو کبھی شاپنگ کروانے بھی لے کر جاتا تھا۔ اس بیت السلطان کے تمام ملازم کو باقاعدگی سے ہر ہفتے ملک کے بڑے سے بڑے سیلون میں بھیجا جاتا تھا۔ ان سب کے تن پر عام دنوں میں موجود کپڑے بھی برانڈڈ ہوتے تھے، تبھی حلیے سے لے کر ان کی شکل صورت سے پہچاننا مشکل ہوتا کہ وہ بیت السلطان کے ادنیٰ سے ملازمین ہیں۔ پیسہ اگر سلطان اطلال اور ان کے بیٹوں پر ہن کی طرح برستا تھا تو وہ اسے خرچ بھی دل کھول کر کرتے تھے۔ ملازم اکرما کو دیکھتے ہوئے سوچتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی سوچوں سے بے نیاز اکرما اب اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور ان نئے شعروں کی ناز برداری میں مصروف ہو گیا۔ زو اب بھی جانوروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، جس میں سب سے تیز آواز عرفہ اور دریاب نام کے ببر شیر کی تھی، جو سلطان اطلال کے پالتو ہونے کے ساتھ اکرما کے سر چڑھے تھے۔ اس وقت ان دونوں کی تیز دھاڑ اکرما سے ناراضگی اور واضح اظہار تھی، جو انہیں بھلائے اپنے وائٹ ٹائگرز کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھا۔ ان دونوں ٹائگرز کو عرفہ اور دریاب کے پاس والے ہی پنجرے میں رکھا گیا تھا، مگر ان دونوں نے ان وائٹ ٹائگرز کو منہ نہیں لگایا تھا، اور اب ان کا مالک آتے کے ساتھ ہی ان دونوں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اکرما کے آرڈر پر ہی زو کے تمام جانوروں کو بھی کھول دیا گیا تھا، جو اب اس کے اطراف میں ہی مٹر گشتی کرتے پھر رہے تھے۔ سب کے سب وائلڈ اینیملز تھے، جن میں 2 چیتے اور 1 بھالو کا جوڑا، لنگوروں کے جوڑے، پانڈے، ایلیفینٹ کے ایک جوڑے کے ساتھ ان کے 2 بچے، دریائی گھوڑے، جرمن شیفرڈ نسل کے تگڑے اونچے لمبے کتے اور زرافے بھی سر فہرست تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے جانوروں میں دمبے، بکریاں، اونٹ، شتر مرغ، خرگوش، بطخیں، مینڈک، کچھوے، ہرن، مور، مچھلیوں کے پونڈ اور مختلف قسم کے برڈز زو کے اگلے حصے میں تھے، جسے بھاری لوہے کی راڈز والے دیو ہیکل ڈبل دروازے لگا کر اس حصے سے الگ کیا گیا تھا۔ ان تمام جانوروں کو مختلف ممالک سے بیت السلطان منگوایا گیا تھا۔ اس کے سوائے زو کے بالکل برابر میں اکرما کا بڑا سا استبل تھا، جہاں ایک سے ایک اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے تھے۔ ان جنگلی جانوروں سے ملاقات کے لیے بس اکرما اور سلطان اطلال ہی اس طرف آتے تھے، یا جب احزام ٹھیک تھا تو وہ یہاں کا چکر لگا لیا کرتا تھا، ورنہ ابان، ابوبکر اور عمر کی تو یہاں آتے ہوئے بھی جان جاتی تھی۔ گھر کے پیچھے تحت نظر پھیلے اس بڑے سے جنگل نما زو میں موجود یہ تمام جانور بس سلطان اطلال کے بعد اکرما کے شوق کی وجہ سے بیت السلطان میں موجود تھے، ورنہ تہمینہ کا بس چلتا تو پہلی فرصت میں ان جانوروں کو یہاں سے نکال باہر کرتی، جو وقتاً فوقتاً ان کے تینوں لخت جگر کا خون خشک کیے رکھتے تھے کہ سلطان اطلال آئے دن چھوٹے تینوں بیٹوں کی کسی بھی غلطی پر انہیں زو میں پھینکوانے کی دھمکیاں کھلے عام دیا کرتے تھے۔ اکرما کب تک اپنے ان چہیتوں کے ساتھ مصروف رہو گے؟ چلو، مما نے بلایا ہے تمہیں۔ ایک بار یہاں آتے ہوئے تو واپسی کا راستہ ہی بھول جاتے ہو۔ مما نے تمہارے لیے لکھنوی مگز بنایا ہے تاکہ تم دوسروں کے مگز زیادہ سے زیادہ کھا سکو۔ یہ تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ چلاؤ تو مت یار، تم تو برا مان گئے، میں نے تمہیں تھوڑی نہ کچھ کہا ہے۔ نہیں، یہ دیکھو، میرے نہیں، اپنے اس چہیتے کے گلے لگو۔ رکو، پاس مت آنا، وہیں رک جاؤ۔ رکو اکرما، پکڑو اسے، یہ مجھ پر حملہ کر دے گا یار، پکڑو۔ ابان زو کا بڑا سا دروازہ کھول کر اپنی دھن میں بولتا اندر چلا آیا، مگر یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت اکرما کے چہیتے ببر شیر، عرفہ اور دریاب اس سے غصہ تھے۔ تب اکرما کو غصے سے دیکھتے عرفہ نے اکرما کے بعد پہلے تو ابان کو گھور کر دیکھا، پھر وہ دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، جسے دیکھ کر ابان صفائیہ پیش کرتا ہوا سر پر پیر رکھ کر بھاگا تھا، اور اپنے وائٹ ٹائگرز کو ان کی خوراک کھلاتا اکرما بھائی کی حالت دیکھ کر محظوظ سے انداز میں ہنستا چلا گیا، جبکہ اپنی پوری اسپیڈ سے بھاگتا ابان اس بدتمیز شیر سے بچنے کے لیے کچھ دور کھانا کھاتے بیبی ایلیفینٹ کی کمر پر چڑھ گیا تھا، جسے دیکھ کر بچوں کے ساتھ پاس موجود ممی ایلیفینٹ کے ساتھ ڈیڈی ایلیفینٹ کو بھی غصہ آیا، اور وہ دونوں بھی لپک کر ابان کی طرف بڑھے تھے۔ ہاتھی اور ببر شیر کی دھاڑیں سن کر کتوں کو بھی جوش آیا، تبھی وہ زور زور سے بھونکنے لگے تھے۔ پورا زو ان سب کی تیز آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ابان شیر اور ایلیفینٹ سے اپنی جان بچانے کو بیبی ایلیفینٹ کی کمر سے چھلانگ لگا کر کچھ دور موجود درخت پر بندر کی طرح چڑھ گیا تھا۔
مگر شیر اور ایلیفینٹ کے ساتھ کتے بھی اب اس کے پیچھے بری طرح پڑ چکے تھے، بلکہ ایک ایلیفینٹ نے تو اپنی سونڈ سے درخت کو جھنجھوڑنا بھی شروع کیا تھا۔ یعنی معاملہ بگڑ چکا تھا۔ تبھی اکرما اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے اٹھا تھا۔ تب تک ان جانوروں کو سنبھالنے والے تمام نوکر بھی وہاں بھاگے چلے آئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان اونچے لمبے کتوں کو سنبھالا جو ایک دوسرے کا سہارا بنے جھنڈ کی صورت درخت کے پاس جمع ہونے لگے تھے۔ یقیناً اگر وہ پیڑ پر موجود آبان پر جھپٹ پڑتے تو اس کے جسم پر گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ ہوتا۔ کتوں کے ہٹتے اکرما نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے آگے بڑھ کر سب سے پہلے عرفہ کو کنٹرول کیا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کے عرفہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ شیر جھک کر ٹراؤزر کے اوپر سے ہی اکرما کی ٹانگوں کو چاٹتے ہوئے اس کے قدموں میں لوٹنے لگا تھا۔ "That's like a good boy, my baby." اکرما اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ پھر اس نے اشارے سے 2 ہٹے کٹے پہلوان نما ملازمین کو بلا کر عرفہ کو ان کے حوالے کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایلیفینٹس کے پاس گیا تھا۔ "ہوپ، جسٹ کام ڈاؤن، ہوپ، نیک، کام ڈاؤن." تیز تیز بولتے ہوئے وہ خود تیزی سے درخت پر جا چڑھا تھا اور اس نے دونوں ایلیفینٹس میں سے ایک کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہوئے اس کے کان اور سر کو سہلانا شروع کیا۔ ساتھ ہی دوسرے ایلیفینٹ کی پیٹھ تھپکتے ہوئے مسلسل انہیں شانت کرنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ اس دوران ابان خود کو درخت کے پتوں کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ "نیک، مائی بیبی." "زمبو." بیبی ایلیفینٹ کو کچھ نہیں ہوا۔ "ریلیکس اینڈ کام ڈاؤن، ریلیکس." ایلیفینٹ کے کان اور سونڈ کو سہلاتے ہوئے اس سے ایسے باتیں کرنے لگا جیسے کسی جنگلی جانور سے نہیں بلکہ انسان سے باتیں کرو۔ ایلیفینٹ بھی اس کے اس لاڈلے لہجے کا عادی تھا۔ تبھی کچھ ہی منٹوں میں اس نے چنگاڑنا بند کیا۔ بیبی ایلیفینٹ زمبو بھی تب تک اپنی ماں کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا جسے ہوپ اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ نک بھی اکرما کے ساتھ مطمئن سا آگے چلا گیا اور ابا نے سانس سکون کی لی۔ پھر اس نے ایک نظر نیچے ڈالی۔ وہ پیڑ سے اترنا چاہتا تھا مگر نیچے گھومتے 2 چیتے، 2 وائٹ ٹائیگرز، لنگور، زرافے، پانڈے اور بھالوؤں کو دیکھ کر اس کی جان جا رہی تھی، جو خوش قسمتی سے باقی جانوروں کو دیکھ کر بھڑکے نہیں تھے۔ "نیچے اتر آؤ، تمہیں عرفہ کو دیکھ کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اس کو اگنور کر کے وائٹ ٹائیگرز کے ساتھ بزی ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بس تم سے میری شکایت کرنے آیا تھا، مگر تم تو ایسا ڈرے جیسے وہ تمہیں کھا ہی جائے گا۔ یہ سب میرے بہت تابعدار اور ٹرین کیے ہوئے ہیں، میری مرضی کے بنا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ اتنی آسانی سے کسی انسان کو ہڑپ کریں گے۔ خاص کر تمہارے جیسے سڑے ہوئے انسان کا سڑا ہوا مغز کھانا انہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ درخت کے نیچے کھڑے اکرما نے سر اٹھا کر اوپر بیٹھے ابان کو چھیڑا۔ اس کے لبوں پر مچلتی شرارتی مسکراہٹ ابان کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ تبھی اس نے تلملاتے ایک چھوٹے سائز کی ٹہنی توڑ کر اکرما پر اچھالی۔ اس سے بچنے کو ایک طرف ہوا۔ "ڈوب مرو کہیں، چلو جا کر، ویمپائر کہیں کے! اگر تمہارے ان چہیتوں نے مجھے کھایا نہیں تو کسی دن ان کی دہشت سے مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اتنے وائلڈ تم ہو، خود ہو اتنے ہی وائلڈ، تمہارے یہ لاڈلے ہیں انسانوں والے شوق اپناؤ اکرما سلطان، نہ جانے کون سے جنگلیوں والے شوق پالے ہوئے ہو۔ اچھی خاصی حالت بگاڑ کر رکھ دی تمہارے ان کمینوں نے میری۔ اب اندر چلو گے یا ان جنگلیوں کے ساتھ ان کے ہی طرح یوں ننگ دھڑنگ گھومتے رہو گے؟ ابان درخت سے نیچے اترتا ہوا اس نے شرٹ لے کھڑے اکرما کو گھرتے دانت پیس کر کہا، جو اس وقت بس بلو ٹراؤزر میں تھا۔ اس کی چمکتی سفید اسکن اور گولڈن وائٹ بالوں میں جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، جبکہ گولڈن وائٹ ریشمی پلکوں والی میرون آنکھیں ہلکی دھوپ کی تمازت میں بھی سکڑی ہوئی تھی۔ ابان کے آنے سے پہلے وہ اپنے وائٹ ٹائیگرز کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ چھتری کے نیچے بیٹھا تھا۔ "ہو گئی بکواس! تمہیں میرے شوق سے کیا اعتراض ہے؟ میں کبھی تمہیں ٹوکتا ہوں؟ وہ جو تم اپنے اس سڑے ہوئے فون پر ہر وقت آن لائن گیمز کھیلتے پائے جاتے ہو، نہیں نا؟ پھر تمہیں میرے یہ بے زبان جانور کیوں اتنا کھلتے ہیں؟ اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو مت آیا کرو یہاں، ڈرپوک کہیں کے! کسی انکل سے تم میرے بھائی نہیں لگتے۔ مما نہ جانے کس ڈرپوک چوزے کو ہاسپٹل سے اٹھا لائی تھی۔ چلو اب لنچ کا وقت ہو گیا ہے، مما ویٹ کرے ہوگی۔ اکرما نے اپنی چھتری کے پاس کھڑے ملازم کو اشارے سے بلاتے اس کے ہاتھ سے ٹاول کھینچی تھی۔ پھر خود پر لگی مٹی صاف کرنے کے بعد اس نے ملازم سے اپنی نیوی بلو کلر کی ہاف سلیوز ٹی شرٹ لے کر پہن لی۔ پہلے وہ اپنے ننگ دھڑنگ حلیے میں ایک ماہر باکسر اور ریسلر لگا تھا، تو اب اس حلیے میں وہ کسی ہالی ووڈ کی طرح اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ ہر روپ میں حسین لگتا تھا۔ ابان نے دل میں تسلیم کیا اور اسے ساتھ لے زو سے باہر نکل گیا۔ خود تو تم جیسے کسی ٹارزن یا موگلی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو نا، اب ایسے گھرو مت،
اندر چلو، ایک نئی خبر تمہاری منتظر ہے، آبان نے اپنے ساتھ چلتے اکرما کو منہ بنا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سی خبر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے آبان کو دیکھا۔ بلال اچانک کہیں روپوش ہو گیا ہے، نہ جانے اسے زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا۔ بابا بہت غصے میں وہ شقیق سے وعدہ کر چکے ہیں اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پر ان کی زندگی میں لائیں گے، مگر بلال دوبارہ انہیں دھوکہ دے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ تم چلو اور بابا سے بات کرو۔ آبان کی اطلاع واقعی اکرما کے لیے شاکنگ تھی، تبھی اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور آبان نے اسبات میں سر ہلایا۔ اکرما غصے سے دانت پیستے بھاگتے قدموں سے پچھلا جنگل نما حصہ کراس کرنے کے بعد بیت السلطان کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ بیت السلطان چاروں طرف سے خوبصورت ہرے بھرے وسیع و عریض لانز سے گھرا ہوا تھا، جن کا طول و عرض اتنا زیادہ تھا کہ اب بقول ابو بکر بیت السلطان کے ایک لان میں بیک وقت 2 بڑے شاپنگ مالز بنائے جا سکتے تھے۔ اس وقت غصے میں گھرے اکرما کو لان پار کرتے ہوئے اچانک ابو بکر کی بات یاد آئی تھی اور وہ سر جھٹک کر بھاگتے بیت السلطان کے داخلی دروازے پر پہنچا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے سیدھا بابا کے روم کی جانب بڑھا، جو گراؤنڈ فلور پر ہی 4 بڑے ہال اور 3 بڑے بڑے لاؤنج کے علاوہ مزید 7 راہداریوں کے پار گھر کے بالکل آخری کونے پر بنا ہوا تھا۔ وہ باپ کے روم کے سامنے پہنچ کر اندر جا ہی رہا تھا کہ مکمل عربی لباس زیب تن کیے تہمینہ اچانک اپنے روم سے باہر نکلی تھی، جنہیں دیکھ کر اکرما ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر رکا۔ اکرما، مائی سویٹ بیبی، کدھر بھاگے جا رہے؟ چلو چل کر کھانا کھاؤ۔ اعظم اور تمہارے بابا کب سے تمہارا ڈائننگ روم میں ویٹ کرے۔ بیٹے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے تہمینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے کھانا کھانے کو کہا، مگر ماں کے محبت بھرے انداز کے باوجود اکرما کا برہم مزاج مزید کچھ برہم ہوا۔ اس نے خفگی سے ماں کو دیکھا تھا اور تہمینہ کو پل لگا بیٹے کی برہم مزاجی کی وجہ سمجھنے میں، اسی لیے انہوں نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اکرما، تمہارے بابا اور بھائی کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو کھانا کھاتے، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا۔ تہمینہ نے شرارت سے مسکراتے اس بار عربی میں کہا تھا، جو انہوں نے اتنے سالوں میں بے حد اچھی طرح سیکھ لی تھی، جبکہ سلطان اطلال نے بیوی کی خاطر اردو سیکھی تھی۔ بہت اچھے مما، آپ کو پتہ ہے مجھے ہندی یا اردو میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، تو بہتر ہوگا آپ میرے ساتھ عربی میں بات کیا کریں۔ ابان، بابا اور سب لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ اردو بولنے کے لیے، مگر مجھے عربی زبان ہی پسند ہے۔ اکرما نے ناک چڑھاتے کہا اور ماں کو ساتھ لیے وہ اوپری فلور کی جانب بڑھ گیا۔ اچھا میرے عربی شہزادے، تم بالکل اپنے باپ جیسے ضدی اور غصہ ور ہو، ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہو، مگر مت بھولو کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں، بھلی عربوں کی نسل سے نہیں ہوں، مگر جس دن تم سے خفا ہو گئی تو بالکل بھی نہیں مانوں گی اور بتا دوں گی کہ میں ضد میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ ماں کی بات سن کر لفٹ کے ڈیجیٹل سوئچز پریس کرتے اکرما نے جھٹکے سے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ تب تک آبان بھی ان کے پاس آ گیا تھا، جو اکرما کے بھاگ کر آنے کی وجہ سے پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ جس دن آپ مجھ سے خفا ہوئی، میں دنیا کے ساتھ خود کو بھی آگ لگا دوں گا، غصے سے کہتے لفٹ کے اندر چلا گیا اور تہمینہ صرف تعصب سے سر ہلاتی رہ گئی۔ آبان نے اشارے سے ماں سے بڑے بھائی کے غصے کی وجہ پوچھی، مگر تہمینہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کر دیا۔ پھر سیکنڈ فلور پر پہنچنے کے بعد ڈائننگ روم میں داخل ہونے تک وہ تینوں ماں بیٹا خاموش ہی رہے اور آگے پیچھے ڈائننگ روم میں داخل ہو گئے۔ اندر سلطان اطلال اعظم کے پاس جھکے بیٹھے اس سے دھیمی آواز میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرے تھے۔ تہمینہ نے ان پر دھیان دیے بنا ابو بکر اور عمر کو بھی آواز دے کر بلا لیا، جو روم میں ہی ایک طرف بڑے صوفے پر بیٹھے اپنے اپنے موبائل کے ساتھ بزی تھے۔ اکرما، کہاں تھے تم؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان اطلال اکرما کو دیکھتے بولے۔ زو میں تھا بابا، آپ بتائیں کیا ہوا؟ اکرما نے سنجیدگی سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ بلال بھاگ گیا ہے اکرما، میرا اعظم سے کیا وعدہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ تم جانتے ہو میں اپنے وعدے نہیں توڑتا، بلکہ ان رکاوٹوں کو توڑ دیا کرتا ہوں جو میرے اور میرے وعدے کے درمیان آتی ہے۔ تم بلال کو سمجھا کر آئے تھے، مگر شاید ابھی اچھی طرح سمجھا نہیں، اسی لیے اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اس کو کہیں سے بھی تلاش کرو، زندہ مردہ، مجھے ہر حال میں وہ کل تک چاہیے، اس کے بعد چلنے کی تیاری کرو۔ ہم لوگ بلال سے نمٹ کر پاکستان جا رہے ہیں، اپنے اعظم کے رباب کو میں خود اپنے بیٹے سے ملواؤں گا۔ سلطان اطلال کی بات نہیں دھماکہ تھی جس نے تہمینہ سمیت وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو شوق کیا۔ صرف اعظم پرسکون سا بیٹھا تھا، کیونکہ اسے باپ کے فیصلے کی پہلے سے ہی خبر تھی، تبھی اس نے سب کے حیران چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ گاڑی صبح کرامی سے اپنے راستے پر رواں دوا تھی۔ اندر بیٹھے دونوں نفوذ بالکل خاموش تھے۔ پراؤڈ آف یو سیف، تمہارا یہ دوسرا فیصلہ اس بار مجھے بہت پسند آیا۔ تم نے ارتضیٰ بھائی کی خاطر اس کمینے اکرام کو معاف کر دیا۔ وہ بھائی کی نظروں میں بری طرح گر چکا ہے اور یہ سزا اس سزا کے مقابلے یقیناً زیادہ سنگین ہے جو تمہاری طرف سے مایوس ہو کر میں اسے دینا چاہتا تھا۔ ڈرائیو کرتے سارم نے اپنے پاس بیٹھے سیف کو دیکھتے بالآخر اس گمبھیر خاموشی کو توڑ دیا جو کافی دیر سے گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی سیف نے اپنے کانوں میں کارڈ لیس ایئرپورٹس لگاتے ہوئے چونک کر سارم کو دیکھا۔ مجھے اکرام سے واقعی کوئی مطلب نہیں برو، میں اس سے بنا معافی منگوائے وہاں سے آتا بھی نہیں، بس مجھ سے ارتضیٰ بھائی کی بے بسی دیکھی نہیں گئی۔ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کس قسم کے بندے ہیں۔
ارکام اگر ان کا بھائی نہیں ہوتا تو اس وقت تو اس کا ایسا حشر کرتے کہ ارکام ملک دنوں اپنی شکل آئینے میں دیکھنے سے ڈرتا، مگر وہ ارکم انکل کی خاطر خاموش ہو گئے اور میں بھائی کی وجہ سے اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گیا۔ ویسے ہم کہاں جا رہے؟ سیف نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالتے پوچھا، اور اس سے پہلے کہ سارم اس کو کوئی جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ساحر شیرازی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ، آج صبح ہی صبح مجھے کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ وعلیکم السلام میری جان، کیوں کیا میں تمہیں صبح یاد نہیں کر سکتا؟ باپ ہوں تمہارا، جب جس وقت دل چاہے تمہیں یاد کر سکتا ہوں، کال بھی کر سکتا ہوں، سمجھے؟ ویسے تمہیں اس وقت یاد کرنے کی ایک بے حد اہم وجہ ہے۔ گیس واٹ، ہم لوگ کہاں آ رہے؟ ساحر شیرازی کی فریش اور ایکسائٹڈ سی آواز سن کر سارم کو پل میں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ دیسی نمونے کی حویلی پہنچ گئے ہیں۔ بدتمیزی مت کرو، خبردار جو اسے ایسے فضول ناموں سے بلایا تو منہ توڑ دوں گا۔ اینڈ یس، ہم لوگ اس کی حویلی پہنچ گئے۔ تمہاری ماں صحابیہ سے ملنے کو بہت ایکسائٹڈ تھی، اسی لیے ہم لوگ فجر کے بعد ہی نکل آئے۔ میں نے الیاس بھائی جی کو کال کر دیا تھا، انہوں نے ہمارا بے حد شاندار ویلکم کیا، زبردست مہمان نوازی کی۔ تمہاری ماں بہت خوش ہے، کچھ دیر پہلے صحابیہ کے پاس گئی تھی، آتی ہوگی، بلکہ لو وہ آ گئی، بات کرو۔ ساحر شیرازی نے سارم کے جواب کا انتظار کیے بنا فوراً فون بیوی کو دیا۔ ہیلو سیمی، میری جان، کیسے ہو تم؟ ماں کی یاد نہیں آتی نہ تمہیں؟ مجھے شکل دکھانے ہی آ جایا کرو۔ تم باپ بیٹا اتنے دن گھر سے باہر رہتے ہو، نہ تمہیں میری فکر ہے نہ تمہارے باپ کو، مگر اب میں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک عدد بہو ڈھونڈ لی ہے، میرے ساتھ رہا کرے گی۔ بہت جلد تمہاری شادی کر کے میں پرسکون ہو جاؤں گی، تمہاری شادی ہوگی، بیوی آئے گی، پھر کچھ وقت کے بعد تمہارے بچے۔ اللہ اللہ، کتنا خوبصورت وقت ہوگا، جسٹ امیجن۔ ماں کی باتیں سن کر سارم کا منہ حیرت سے کھلا۔ بریک مما بریک، اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہی ہے یار آپ، یہ سب کیا کہتی جا رہی ہے؟ آپ لوگ بنا مجھے بتائے اتنی جلدی صحابیہ کے یہاں بھی پہنچ گئے، اور یہ اس قسم کی باتیں آپ صحابیہ کے گھر میں اس کے بابا کے سامنے کریں؟ لو، میں کیا پاگل لگتی ہوں؟ تو میں جو یہ سب باتیں صحابیہ یا اس کے بابا کے سامنے کروں گی؟ بھائی جی ہماری خاطر مدارات میں لگے ہوئے تھے، مگر ابھی بھی ان کی بہن اپنے بیٹوں کے ساتھ آئی تو وہ بس ان کے ساتھ کہیں گئے ہیں، اور صحابیہ کچن میں ہے۔ نگمانہ شیرازی نے بیٹے کو وضاحتی انداز میں بتایا، اور ساری الیاس حمید کی بہن اور ان کے بیٹے کا سنتے بری طرح چونکا۔ صوفیہ بیگم کو اس نے صاف لفظوں میں منع کیا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے گھر کا رخ نہ کرے۔ اس نے تاحال ان کا معافی کا پروگرام بھی اپنی شادی تک مؤخر کر دیا تھا کہ خود ہی مناسب وقت دیکھ کر انہیں الیاس صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، مگر وہ عورت واقعی دلیر بھی تھی اور بے غیرت و ڈھیٹ بھی۔ تبھی اتنا کچھ کر کے بھی بیٹوں کے ساتھ بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ ہیلو سیمی، تم سن رہے ہو نا؟ جی مما، میں سن رہا ہوں۔ اب ہم آ گئے ہیں تو میں شادی کی ڈیٹ رکھ کر ہی واپس جاؤں گی۔ ذوالفقار بھائی جی سے میں بعد میں بات کر لوں گی، پھر ہم زارون اور تمہاری شادی ایک ہی دن کریں گے۔ اور سنو، اپنے اس بدتمیز بھائی سے بھی کہنا کم سے کم بیوی کو مجھ سے ملانے ہی لے آئے۔ شادی تو چھپ چھپاتے کر لی، میری بیماری کا بہانہ کر کے مجھے اشال کی شادی اور اپنے ولیمے پر بھی نہیں آنے دیا۔ اب اس سے کہنا کہ بیوی کو مجھ سے ملانے کے لیے آئے، ورنہ میں خود لاہور پہنچ جاؤں گی اس سے ملنے، سمجھے؟ نگمانہ نے بیٹے کو دھمکاتے کہا۔ تبھی سارم نے گہری سانس لی۔ اوکے، میں کہہ دوں گا، مگر مما الیاس انکل سے بات کرنے سے پہلے آپ صحابیہ سے اس کی مرضی ضرور پوچھیں۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو پلیز آپ زیادہ فورس مت کیجیے گا۔ ایسے کیسے راضی نہیں ہوگی؟ کیا کمی میرے بیٹے میں جو وہ منع کرنے کی سوچے گی؟ پھر بھی تم کہتے ہو تو میں اسے پوچھ لوں گی۔ ویسے مجھے پتا ہے اس کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں ابھی جب اس سے ملنے گئی تو ایک دو بار تمہارا نام لے کر میں نے اسے چھیڑا بھی ہے، مگر وہ ہر بار شرما کر مسکرا دی تھی۔ تو تم فکر مت کرو، بالکل اعتراض نہیں کرے گی، بلکہ بخوشی سر جھکا کر ہاں بھی کر دے گی۔ تم بس اب گھوڑی چڑھنے کی تیاری کرو۔ ہاں چلو، اب میں فون رکھتی ہوں، الیاس بھائی جی آ رہے، نگمانہ نے کہتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا ہوا برو؟ مما ڈیڈ الیاس انکل کی حویلی پہنچ گئے کیا؟ سیف نے سارم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ایک مرتبہ پھر سارم کا فون رنگ ہوا۔ اس نے چونک کر فون کی اسکرین کو دیکھا اور اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ صحابیہ الیاس؟ زیر لب بڑبڑاتے اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ سارم نے ہیلو کے بجائے سیدھا سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ صحابیہ کی جھجکتی آواز سن کر سارم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسے یاد کیا آپ نے اس گنڈے کو؟ نہ چاہتے وہ ایک بار پھر چھڑ چکا تھا۔ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے ہمیں مجبور کر دیا۔ سارم شیرازی، آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے اپنے والدین کو اتنی جلدی ہمارے گھر کیوں بھیجا، اور بابا پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے جو انہیں آپ کے سامنے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا؟ وہ صبح سے ہمارا دماغ خراب کر رہے کہ ہماری شادی اسی مہینے ہوگی، ساتھ ہی اسی ہفتے ہماری منگنی کرنے پر بھی بضد ہے۔ 2 دن ہوئے ہیں ابھی ہمیں لاہور سے واپس آئے ہوئے، اور آپ کے والدین آج رشتہ لے کر ہمارے گھر بھی آ گئے۔ کیا ہم کہیں بھاگے جا رہے ہیں؟ اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ صحابیہ اچانک بھڑکتے بولی تھی۔ بالکل، تم کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہو۔ سارم کے دسترس سے بچ کر بھاگو گی بھی کہاں؟ بس جلدی میری وجہ سے مچا رہے ہیں۔ میری مما کو
اپنی تنہائی کے لیے بہو کے روپ میں تمہارا ساتھ مل جائے گا۔ تم ان کے ساتھ رہنا، میں بھی بے فکر ہو کر اپنے کام پر فوکس کر سکوں گی۔ اس لیے میرا مسئلہ سمجھو، شادی کی تیاری شروع کر دو۔ صاحبہ، سارم نے چیختے اسے پکارا، مگر دوسری جانب سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور سارم نے سرعت سے گاڑی سٹارٹ کر کے فل اسپیڈ سے گاڑی بھگانی شروع کی۔ برو، کیا ہوا؟ یہ اتنی فاسٹ گاڑی کیوں بھگا رہے؟ کچھ ہوا کیا؟ ہم صاحبیہ کے گاؤں جا رہے سیف، فیاض کو کال کرو اور بولو کہ ہمیں 10 منٹ کے اندر اندر گاؤں پہنچنا ہے۔ اس نے سیف کو جن نظروں سے دیکھتے کہا۔ سیف نے فوراً معاملے کی گمبھیرتا کو سمجھ گیا، تبھی وہ اس بات میں سہلاتے فیاض کو کال لگانے لگا تھا۔